و مولانا. اور آج کے ہزاروں عالموں پہ ایک عالم بھاری تھا، وہ عالم احمد حسین صاحب. کہا بیٹے جاؤ اعلی حضرت کی بارگاہ میں. چلتے 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 پہنچتے مغرب کا ٹائم ہو گیا. یہ بھی نہیں پہلے پہنچے. اعلی حضرت نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے اعلی حضرت. ادھر پیچھے ان کو موقع ملا کیونکہ بالکل ٹائم پر پہنچے. ادھر جماعت کھڑی ہو گئی تو یہ پہنچے. انہی کے دادا، ان کے دادا یہ جو بیٹھے ہیں، جب پہنچے اعلی حضرت نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد فوراً آواز دی، حضرت علامہ و مولانا احمد حسین پیچھے کیوں بیٹھے ہو، آگے بیٹھے ہو، مجھے تمہارے نانا نے بشارت دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے. اب یہاں سے ہمیں پیغام لے کے لوگ کہہ دیتے ہیں یار خود ہی آ گئی. ایسے کیسے آ جائیں گے؟ جس کی 3 بیٹیاں ہیں بالکل چھوڑ دیا آوارہ، بالکل چھوڑ دیا آزاد. جی کائے پہ چلا ہے بتاؤں؟ میری تقریروں میں اکثر یہ بات آ گئی ہے. بالکل نہیں سوچتا سمجھتا، بالکل کچھ بھی نہیں، بس اتنا بڑا موبائل دے دے گا. کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ 6 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے موبائلوں پہ بات ہونے لگتی ہے اور اس میں ملاقات ہوگی. معاذ اللہ معاذ اللہ رب العالمین. جملے تھوڑے میرے ویسے ہیں، دل پہ لے لینا. تو باپ ہے کہ دشمن؟ تو باپ ہے، اس کو باپ بولیں گے. بیٹی کو موبائل دیا ہے، کیوں دیا؟ کس سے بات کرے گی؟ جب گھر سے بھاگ جاتی ہے تو روتا پھرتا، حضور دعا کر دو، تعویذ کر دو، بیٹی آ جائے. اچھا کتنی لڑکیاں، ان علماء سے پوچھو، اس پہ بتانے کی باتیں نہیں ہوتی. غیر مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، جی صحیح بات ہے، اور غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ. کتنی لڑکیوں نے دھرم پرورتن کر لیا، حق بات. اپنا دھرم چینج کر دیا. باپ کی صرف آزادی پر، باپ کی آزادی پر. میں لڑکیوں کو نہیں کہوں گا تم نماز پڑھ رہے ہو، نمازی ہو، تم حج کر کے آئے ہو، حاجی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، مگر نبی کا فرمان لے جاؤ. اگر بیٹیاں آوارہ ہیں، بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے موبائلوں کے ذریعے غیر مردوں کی موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہے، وعدے وعیدوں پہ جا رہی ہے، اپنے جسم کو بیچ رہی ہے، اپنی زین و زینت دکھا رہی ہے، تم حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو. نبی فرماتے ہیں دیوس ہے، دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا. بے شک سبحان اللہ. جاؤ کہاں جاؤ گے؟ آج رونا آتا. ایک جگہ جب میں کوٹا میں تقریر کر رہا تھا تو یہ آیا تھا کہ عورتوں کے اللہ کے ولی نہیں ہیں. میں بتاؤں گا ترکیب. پیار کریں، محبت کریں، مانگیں، مگر انہیں مزار پہ آنے کی اجازت نہیں ہے. جی انہیں مردوں کے ساتھ ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھے اور مصلی پہ بیٹھے بیٹھے جو قرآن کی صورتیں یاد ہیں، جو یاد ہے، پڑھے اور کہتے ہیں اے اللہ تو نے اپنے مقرب بندے کو، ولی کامل کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، ان کے صدقے میں مجھے اولاد دے دے. تو خدا کی قسم رسول اللہ بھی راضی، اللہ بھی راضی، اور اللہ کا ولی بھی راضی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یار عرسوں سے لوگ پہلے سبق لے کے جاتے تھے. خانقاہوں میں اور عرس میں آنے کا مطلب کیا تھا بتائیں؟ بالکل مطلب پلٹ دیا ہے. اب تو انجوائے کرنے جا رہے ہیں. لفنگے لڑکے اب بھی گھوم رہے ہوں گے، صحیح بتا رہا ہوں میں؟ لفنگے لڑکے اب بھی گھوم رہے ہوں گے وہ. جی اور بعض لڑکیاں بھی ایسی وہ بھی گھوم رہی ہوں گی. خانقاہوں میں آنے کا مطلب میں بتاؤں، پہلے مفتی بھی ہو جاتے تھے، ولی بھی ہو، لیکن یہاں پہ آتے تھے. سب سے پہلے تصوف میں علماء جانتے ہیں، امام غزالی کو پڑھیں یا اور جو علماء ان کو پڑھیں. سب سے پہلی سیڑھی خانقاہ سے، درگاہ سے جو شروع ہوتی ہے وہ میں بتا دوں.
اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہے ہوں. جی 5 دروازے بند کیے جاتے ہیں. کتنے دروازے بولو؟ 5. علم تصوف ہے، تھوڑا سن لیو. امام محمد غزالی نے لکھا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ جا کر کے میل لگتا ہے. کیا لگتا ہے بولو؟ میل. یہ رومال کمرے میں رکھا ہو، اس پہ میل دھول کب آئی؟ جب کہیں سے روشن دان ہو. دل کھال کے اندر، گوشت کے اندر، ہڈیوں کے اندر، اس پہ میل کہاں سے پہنچا؟ جی دل پہ داغ دھبا کہاں سے پہنچا؟ یہ قلب پہ داغ دھبا کہاں سے پہنچا؟ میل کہاں سے پہنچا؟ یہی تصوف یہیں سے شروع ہوتا. پہلا سبق الف اور با یہیں سے شروع ہے. یہیں سے ایک دم پہلی سیڑھی کہ دل پہ جو گناہوں کا میل پہنچ رہا ہے پڑھایا جاتا، بتایا جاتا ہے. 5 دروازے ہیں. کتنے دروازے بولو؟ 5. 5 دروازے. اور ان 5 دروازوں کو بند کیا جاتا ہے. وہ 5 دروازے آپ کہو گے ہم نے تو نہیں دیکھا، کہیں سوراخ نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، کہیں سوراخ نہیں. 5 دروازے میں بتاتا ہوں. 5 دروازے. پہلے دروازے کا نام ہے آنکھیں. جی آنکھوں سے جب گناہ ہوتا ہے تو یہ آنکھوں میں گناہ چپکتا نہیں ہے، آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، اور آنکھوں کے ذریعے جو گناہ ہوتا ہے وہ میل جا کر کے دل پہ لگتا ہے. بے شک. خانقاہ میں پہلے آنکھ کا علاج ہوتا ہے کہ آ جا کسی کی بہن بیٹی کی طرف، اب تیری نظریں نہیں اٹھیں گی کسی غلط چیز کی طرف، تیری نظریں نہیں اٹھیں گی. ابھی تک تیری آنکھوں میں جو شیطانیت تھی وہ ختم ہوگی، نورانیت داخل ہوگی. مگر آج اٹھا کر کے دیکھو کہاں جاؤ گے، جس مزار پہ دیکھو، جس عرس میں دیکھو، پہلے بازاروں میں ناچنے والی عورتیں، کپڑے غلط پہننے والی عورتیں ملا کرتی تھی، مگر آج خانقاہوں میں، عرسوں میں، مزار پاک میں آنکھوں کے سب سے زیادہ گناہ اگر ہو رہا ہے تو وہی مزارات میں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بازار کو سب سے بری جگہ بتایا، مسجد کو سب سے اچھی جگہ بتایا. کیوں بتایا؟ پہلے اس لیے جانا خانقاہ میں آنکھوں سے وظیفہ ہوتا تھا. اللہ والے یوں یوں اللہ لکھتا تھا وہ نظروں سے، آنکھوں سے، اور نظروں میں جب جما لیا کرتا تھا، روزہ جما لیا کرتا تھا. اب کچھ دیکھتے اس کی آنکھوں میں اتنا کرنٹ آ جاتا، اتنا کرنٹ، اگر مریض پہ نظر بھر کے دیکھ لینا تو بیماری جل جایا کرتی تھی. اور اللہ معاف فرمائے اب تو جس کی خانقاہ میں جا رہے آپ بعض بار پیر وہ اور بڑا گنڈا. اللہ معاف فرمائے اس کی آنکھوں میں جلوہ ہے، میرا شیطان بھرا پڑا، میرا شیطان. پہلے یہ ہوتا تھا مفتی صاحب ہوتے تو ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، روشنی ملتی تھی. اب تو 2-4 گنڈے رکھ لیتا ساتھ میں، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتا ہے. وہ بیچاری آ رہی ہے، وہ تو سوچ رہی ہے کہ یہاں پہ اچھا علاج ہوتا ہوگا، بچے نہیں ہو رہے، یہاں تک کہ اتنی غلط حرکت کر دیتا، اتنی غلط حرکت کر دیتا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. بعض بہن کی عزت لوٹ لی جاتی. شرم آیا، غیرت کرو. اسلام کو بدنام کرنے والے ہم ہی لوگ غیر نہیں ہوئے. میری بات تمہیں تھوڑی کٹھن لگے گی، معاف کرنا، مگر پیارو اگر عمل کرو گے تو کامیاب رہو. لوگ سوچتے نہیں، فیصلہ کر لیتے کہ یہ کرامتی ہے. کان کھول کے سنو. عرس میں بیٹا، ہاں عرس پاک سے یہ لے کے جاؤ. اگر کوئی پیر ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی مولانا ہو، کوئی امام ہو، کوئی سجادہ ہو، اگر عورتوں سے بے پردہ ملتا ہو، مصافحہ کرتا ہو، تنہائی میں ملتا ہو، پاؤں دباتا ہو، ایسے پیر سے بیعت جائز نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں ہاتھ، بیٹی کا ہاتھ مت دو، کسی کا ہاتھ مت دو، اس سے بچو، کیونکہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ شیطان ہے، جادوگر ہے، سفلی کر. یاد رکھو. مگر کرامت چاہیے نا، کرامت. لوگ آئے سفلی عمل سیکھ کے آ گئے، 1-2 چوکی سیکھ یاد کر کے آ گئے، الٹی سیدھی چوکی یاد کر لی، اور بس یہ 2-4 آئے بولے میاں
हमें करामत दिखाओ। बोले अच्छा ये भगोना धो। उसने भगोना धोया, बोले कपड़ा ढक दो। कपड़ा ढकने के बाद उसने मंत्र मारा, नजरबंदी करी तो बिरयानी आ गई, वो भी गरम गरम। जितने 8-10 मौलाना थे, बेटा ये कड़ा क्यों पहने पड़े, ये कड़ा उतार देना बेटा, ठीक है। 8-10, मेरी तरफ तवज्जो दो, मुझे देखो, मुझे देखो। 8-10 जितने लोग थे बोले नारे तकबीर, पीरो मुर्शिद जिंदाबाद। ये होगा। अब अगर कोई इमाम साहब, कोई मौलाना कह दे ना, कह रहे यार वो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, अच्छा नहीं है, औरतों से मिलता, बोले हम कुछ नहीं जानते यार, हमने करामत देखी है। सही बात, हमने करामत देखी है। करामत अगर तुम्हें देखना है तो मैं बताऊं, पहले बंदर नचाने वाले, डुगडुगी चलाने वाले, तुमने चौराहे पे तमाशा करने वाले नहीं देखे थे? 1 रुपए के 2 बना दिए, पिटारी के अंदर कबूतर बना दिया, कभी मिठाई बरसा रहा है, कभी मुंह से कागज निकाल रहा है, किसी की जेब में पैसे बता दिए। तो सबसे बड़ा करामती तो वो हुआ, सबसे बड़ा वली तो वो हुआ। अरे करामती ये थे, वली ये थे कि इनके दादा पीछे नमाज पढ़ रहे, आला हजरत तशहुद पढ़ रहे, अत्तहियात पढ़ रहे, आका की तरफ से इशारा मिल जाता है कि गुलाम आया है, इन्हें खिलाफत से नवाज के इमाम। बेशक, सुभान ये अल्लाह। लोग थे, हाँ ये लोग थे। अपने करतूतों से हटे हम। आज के बाद याद रखना, इतने उलमा के इतने मजमे में बोल के जा रहा हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, मगर जिम्मेदारी से। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। 2-2, 3-3। और कहां जा रहे हैं? रस में जा। तू रस में जा रही हो, तेरी लाली क्यों लगी पड़ी है? तेरी चोंच लाल क्यों है? और रस में जा रही है तू मेकअप करके क्यों आ रही है? और रस में जा रही है तू ऐसे कपड़े जैसे बिया शादी में जाती हो। अब्बा तो बिल्कुल अपाहिज हो गया, पूछ ही नहीं सकते बेटी से, अम्मा भी नहीं पूछ सकती। वैसे कहते इस्लाम बहुत बिगड़ गया यार, वो माशरा बहुत बिगड़ गया, माशरा बहुत खराब। माशरा तो बाद, माशरा हमसे और आपसे, सही बात, माहौल हमसे और आपसे है। मेरी बहनें भी सुन ले, अभी तक जिन्हें पता नहीं था वो आ गई है, तौबा कर लेंगी, अल्लाह माफ फरमा देगा। 100 कत्ल करने वाले को भी अल्लाह माफ कर दिया है, मगर पक्की सच्ची तौबा करें। जिन्हें पता नहीं था वो आ गई है, और आज से आयत कर ले, इंशाअल्लाह हम वो बंबई की जो औरतें फिल्में बनाने वाली है उनके जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे। इंशाअल्लाह हम उनके चालो चलन पे नहीं चलेंगे। आज के बाद हम फातिमा तो नहीं बन सकते, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत का मकाम कम नहीं है। ये औरत है जो जब पैदा करने पाती है तो गौसे पाक जैसे बेटे को जन्म देती है। यही औरत है जब पैदा करने पर आती है तो गरीब नवाज जैसे बेटे को पैदा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार यही तो औरत है जब पैदा करती है तो हाफिज कुरान। बेशक। अब क्यों नहीं? वो औरत कौन थी? ये नहीं थी जो मोबाइलों पे गैर लड़कों से वायदे कर रही है, रात के 12-12 बजे तक चैटिंग कर रही है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे पड़ी। यार इतने बेहयाई। और हजरत एक चीज इतनी बुरी आ रही है, इतनी बता दूं, गांव में तो पता नहीं, शहरों में बड़ी तेजी से चल रही है। मैं आजकल तकरीर में उसे कोट कर रहा हूं, बताऊं क्या? जी। रिश्ता हो गया एक लड़की का लड़के का, जैसे रिश्ता हुआ और बस अब्बा भी बेफिक्र, भैया भी बेफिक्र, अम्मा भी बेफिक्र, वो लड़का उस लड़की से बातें करने लगा। सही बात। यहां तक के मोबाइल भिजा देता है। अब अम्मा कहती कर लेना, कर ले, कर ले, कर लेना, कर। एक बेचारा कितनी देर, इस अम्मा के तो कब्र में इतने डंडे पड़ेंगे मत पूछो, गुर्ज पड़ेंगे, गुर्ज, डंडे का लफ्ज आते हैं मुझसे। जरा सोचो, 1 साल रिश्ता रहता है, कमरा बंद करके, भैया कह रहा कौन है कमरे में, कि वही बात कर रही, उसी से बात कर रही है, अम्मा भी उसी से बात, अब्बा भी उसी से बात। शर्म करो। बाज लड़की
डिप्रेशन में आ गई है, बाज बाज लड़की जिंदगी बर्बाद हो गई है, अभी रिश्ता निकाह नहीं हुआ है, निकाह नहीं हुआ है, अगर रिश्ता टूट गया, अब वो वहां से बातें कर रहा, वीडियो कॉलिंग हो रही है, कह रहा दुपट्टा हटाओ, दुपट्टा हटाया गया, बाल दिखाओ, बाल दिखाए गए, मेरा इशारा समझ लेना, यहाँ तक के एक दूसरे का जिस्म भी, क्योंकि कमरे में कोई नहीं है, वो तो समझ रही है, बाप भी कुछ नहीं कह रहा है, माँ भी कुछ नहीं कह रही है, एक दूसरे के जिस्म को देख लेते हैं, ये लड़का उसे वीडियो बना लेता है, वीडियो जब बन जाती है, अब जरा सुनो, जैसे ही रिश्ता टूट जाता है, अब जब रिश्ता टूटा तो वो लड़का उसे गलत इस्तेमाल करने लगता है कि देख वरना मैं फैला दूंगा, 1 मिनट में वायरल कर दूंगा, कहाँ भेज दूंगा, लड़की परेशान है, खाना नहीं खा रही है, परेशान है, सर में दर्द होने लगा, परेशान है, बदनामी ना हो जाए इस बाप की बेहयाई से, इस माँ की बेहयाई से, इस भाई की बेहयाई से, कान खोल के सुन लो, अगर बेटी का रिश्ता हो जाए तब भी उससे बात करने ना दो, जब तक के निकाह ना हो जाए उस वक्त तक वो उसके लिए गैर है, और उससे बात करना, जिस्म दिखाना हराम है, हराम है, हराम है। याद रखो, अगर तुमने बेटी को आवारा बना दिया तो नबी कहते हैं ऐसा माँ बाप दयूस है, दयूस है, कितनी नमाजें पढ़ो, नबी कहते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बात मेरी बारीक हो रही है, आवाज भी मेरा खराब है, क्योंकि परसों बंगाल में था तो बारिश में भीग गया था मैं तकरीर करते हुए, मगर कोई बात नहीं, न खुश, कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी चुभती होगी, मगर प्यारे मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बखुदा कह रहा हूं मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई, इस्लामी रिश्ते का भाई। कोई डॉक्टर अगर चीरा लगाता कब, जबकि उसमें मैल पड़ जाता है, तो डॉक्टर दुश्मन लगता, चीरा लगाएगा तकलीफ होगी ना, जब मैल निकल जाता है तो रात को आराम से सोता है। समाज में ये जो मैल पड़ गया ना, मैल, तो वो चीरा लगा रहा हूं, शायद ये मैल निकल जाए तो तुम रात को भी आराम से सोओगे और कब्र में भी आराम से सोओगे। बेशक ये उर्स पाक से, उर्स महफूजी से सैयद अब्दुल रऊफ साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके आबा अजदाद का मज़ार शरीफ है। और समझे जी, ये बहादुरगंज शरीफ में, अच्छा माशाल्लाह, और शब्बीर मियाँ भी, अल्लाह, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। बहादुरगंज शरीफ में वली कामिल आरिफ बिल्लाह, जिनका दिल बिल्कुल नूरानियत से भरा हुआ था, शाह मौलवी अब्दुल सलाम साहब, उनके पीरो मुर्शिद भी इन्हीं के दादा थे। बेशक उनके पीरो मुर्शिद भी इन्हीं के दादा थे। सुभान अल्लाह। ये वो फैजान है। यहां से आओ, कैसे लड़के हैं जो तकते फिर रहे हैं बहन बेटियों को, क्या उनके घर में बहन नहीं है, उनके घर में माँ नहीं है? सही बात। बाप तो इतना गिर गया, इतना गिर गया, मतलब कुछ कहता ही नहीं। कोई आलिम बेटी को दुपट्टा उड़ाएगा, कोई मौलाना उड़ाएगा, कोई इमाम उड़ाएगा। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक सुभान अल्लाह। अब सुनो, बात ज्यादा फैलाऊंगा नहीं, एक बात और उठाता हूं जो समाज में बड़ी तेजी से चल रही है। दीन को कौन ढाता, ढाने वाला कौन है? हदीस पढ़ूं? इजाजत है जी? सुनना चाह रहे हो? जी। एक एक लफ्ज क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह, ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। नबी फरमाते हैं, बंदे के दिल में दो चीजें एक वक्त में जमा नहीं हो सकती। कौन कौन सी? नंबर 1 ईमान और नंबर 2 हसद। सैयद साहब की तबीयत नासाज है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है? ये वलियों से मोहब्बत थी, आ गए,
آل رسول ہیں، اللہ ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ میری طرف سے اجازت رہے گی کیونکہ پاؤں میں بہت تکلیف ہے، دعا کرو اور انشاءاللہ بارگاہ میں آئیں، ضرور شفا ملے گی انشاءاللہ۔ میری طرف سے بہرحال میں نے کہہ دیا، میری طرف سے انشاءاللہ اجازت رہے گی، باقی آپ کی مرضی جب تک سنیں۔ توجہ ہے نا میں بات کو؟ جی دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے کہا اچھا یہ ہے کیا؟ تو نبی نے فرمایا ہی الحالک، یہ اس طرح ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد جی حسد اس طرح، حسد کینہ، بغض، بغاوت، یہ اس طرح ہے۔ اس طرح، اس طرح کیا ہوتا ہے عربی جاننے والے جانتے۔ اس طرح پہلے جس سے سر مونڈا جاتا تھا، بال بنائے جاتے، اب تو بلیڈ اور کیا کیا چل رہا ہے نئی طریقے کا، وہ چمڑے پہ اس پہ ایسے کر کے تیز کرتے تھے یا پتھر پہ تیز کرتے تھے پھر بال بناتے تھے۔ نبی فرماتے ہی الحالک، یہ اس طرح ہے۔ اب صحابہ چکر میں اس طرح سے تو بال بنتے ہیں۔ آقا فرماتے لا اقول تہلک الشعر ولکن اقول تالک الدین۔ نبی فرماتے ہیں ارے میں یہ نہیں کہتا یہ بال مونڈنے والا اس طرح ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ دین کو مونڈنے والا، ہلاک کرنے والا، برباد کرنے والا اس طرح۔ اب تم رہے، مولاناؤں کے پاس بھی یہ اس طرح خوب چل رہا ہے، مولوی لوگوں کے پاس بھی اس طرح صلاحیت بہت اچھی ہے، تقریر بھی اچھی کرتا ہے، ساری باتیں ہیں، جی مگر حسد جی یہ اس طرح لیے گھوم رہا، صحیح بات، یہ سب کے لیے جی یہ اس طرح لیے پھر رہا ہے۔ میری بات ہو تو پلٹا دو، نبی کی بات ہے، میری اور آپ کی غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اب دین کو ڈھانے والا اگر وہ مولوی جو یہ حسد کا اس طرح لے کے گھوم رہا ہے، تم نہیں وہ مولوی ہے، یا کوئی عوام میں سے جو اس طرح لیے پھر رہا ہے وہ گھوم رہا، نبی فرماتے ہیں ولیکن لا اقول تالک الشعر، ہاں اقول تالک الدین۔ نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا یہ حسد کا اس طرح بالوں کو مونڈتا ہے، بلکہ یہ وہ اس طرح ہے جو دین کا صفایا کرتا ہے۔ بے شک بے اب شک دیکھو بے شک۔ کس کس چیز سے دین کو نقصان پہنچ رہا۔ پڑھتے ہم حدیث ہے، مدرسوں میں سنتے بھی حدیث ہے، مگر دل میں نہیں اتارتے، دل میں نہیں اتارتے۔ آپ جانتے ہیں توجہ ہے، جی آج کے بعد حسد ہوگا جی نہیں، اس طرف سے لے کر کے ادھر تک، بہن بھائی سب۔ تم نے کبھی کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ بولو دیکھا کیا؟ جی ارے بولو نا ہاں یا نا؟ جی نہیں دیکھا۔ اگر مان لو تمہیں کوئی ایسا مل جائے یا بہنوں کو کوئی بہن مل جائے جس کا مرا ہوا بھائی، مردہ بھائی لیٹا ہے اور وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو، تو اس سے دوستی کرو گے؟ جی نہیں، اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ جی نہیں، دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ نہیں، گلے میں ہاتھ ڈالو گے؟ نہیں، رشتہ داری کرو گے؟ ساتھ میں رہو گے؟ نہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آج توبہ کرو گے؟ جی بولو نا ہاں یا نا؟ توبہ کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں میں بھی 50% لوگ ابھی نکال دوں گا۔ کتنے لوگ ہیں بولو؟ 50%۔ باتیں تو ہم بہت بڑی کر لیتے ہیں نا جنت کی، جی مگر پہلے کارنامے تو دیکھ لو، کرتوت تو دیکھ لو، ہے کہاں ہم؟ میری بات ہو تو پلٹا دو۔ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، جس کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ قرآن کی آیت، اللہ فرماتا ہے
ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریتموہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، اب مجھے بتاؤ تمہاری اس بستی میں یا جہاں سے بھی تم آنے والے ہو کتنی غیبت کرتے ہو، کتنی چغلی کرتے ہو، کتنی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں؟ 50% ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اللہ اکبر۔ کرو گے غیبت؟ بڑا آسان سمجھتے ہو نا؟ کرو گے چغلی؟ اور پھر میں وہ بات کہوں گا، یہ بیماری آپ میں نہیں، ہم مولانا لوگوں میں بھی آ گئی ہے۔ بڑی تیزی سے کسی ایک مولانا کو مدعا بنایا، گھنٹوں اس کی برائی، گھنٹوں اس کی غیبت، گھنٹوں اس کی چغلی، حجرے میں بیٹھے غیبت، مدرسے میں بیٹھے غیبت، اسٹیج پہ بیٹھے غیبت۔ یاد رکھو قرآن سب کے لیے، یہ میری بات پہ عمل کرنا۔ 50% لوگ اور عورتیں کتنی غیبت کرتی ہیں، کتنی چغلی کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا؟ بولو ہاتھ اٹھا کے اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ دیکھو کون کون ہاتھ اٹھاتا آج، ہاتھ اٹھا لو سب۔ اور سنو، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، اگر تم ایسے ہی اٹھا رہے ہو رسمن تو مت اٹھانا، اور اللہ سے ڈر کے اٹھا رہا ہو، اللہ والے کے در پہ محبت میں اٹھا رہا ہو تو پکے سچے دل سے توبہ کر لو۔ بولو انشاءاللہ آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ وہ ہے جو سماج میں لوگ توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے۔ حسد، کینہ، ان کی ترقی ہونے والی۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ حسد جیسی بیماری بادشاہوں کے محل سے لے کر کے فقیروں کی جھوپڑی تک پہنچ گئی ہے، فقیروں کی جھوپڑی تک۔ یہ وہ اس طرح ہے جو دین کو ہلاک کر دیتا، یہ وہ ہے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ آج کے بعد غیبت نہیں، آج کے بعد چغلی نہیں، آج کے بعد کسی کی برائی نہیں۔ مسئلہ بتا دوں تھوڑا باریک ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ جی اگر ایک بھائی نے ایک کی برائی کی، سنو، اگر ایک بھائی نے ایک کی برائی کی اور ان کو پتا چل گیا برائی کا، ان کو پتا چل گیا، تو جب تک یہ معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے۔ اور اگر ان کو پتا نہیں چلا ہے تو اگر یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ باریک بات تھی جو میں نے بیچ کا فرق تھا بتا دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ حقوق العباد میں سے ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ جی حقوق العباد میں سے ہے، اشارے پہ برائی کر کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ 2-3 باتیں ہوئی، ایک بات اور بتاتا ہوں، اجازت ہے؟ سننا چاہ رہے؟ لوگ دیکھتے نہیں لقمہ حلال کا یا حرام کا۔ اللہ، وہ نوجوان کتنا برا ہوگا، وہ انسان کتنا برا ہوگا۔ تم سوچ رہے ہو یار مزہ نہیں آ رہا، ذرا چٹپٹی نہیں ہو رہی ہے، مگر پیارو اور سے یہ باتیں لے کر کے جایا کرو، اور سے پاک ہے یہ وہ نوجوان جو اپنی ماں پر غلط نظر ڈالے۔ اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کتنا برا بیٹا ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط حرکت کے لیے نظر ڈالے، جو ماں کے ساتھ زنا کرنا جیسا ہو۔ میں نے صاف بتا دیا، اب سمجھ لینا۔ ماں کے ساتھ، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے دودھ پلایا، جس ماں نے پالا پوشا، اب بتاؤ اگر وہ بیٹا اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے کتنا نیچ ہوگا وہ۔ اس سے برا ہو سکتا ہے کیا؟ جی نہیں۔ بولو، اس سے برا ہو سکتا ہے؟ مر جائے گا مگر ماں پہ غلط نظر نہیں ڈالے گا۔ مگر حدیث تو سنو پیارے،
حدیث سنو. ہیں لوگ ایسے ہیں انہیں پتا نہیں ہے. عرس پاک میں حدیث پہنچا رہا ہوں. تم نے نام سنا ہوگا سود کا, نام سنا ہوگا بیاس کا. سنا ہے بولو جی. سود اور بیاس. کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں, کتنے لوگ روپیے سے روپیہ کما رہے ہیں. فصل میں دے دیے 10,000 12 لیے, دے دیے 50-60 لیے, اور بڑے خوش ہیں, بولے مجھے تو نہیں, میرا روپیہ کما رہا. ہوش میں آؤ, عرس پاک سے یہ بات لے کر کے جاؤ. سود اور بیاس لینے والوں دینے والوں, سود اور بیاس کھانے والوں کھلانے والوں, کاروبار کرنے والوں. کتنے ایسے ہیں جوا کھیلتے ہیں, سٹا کھیلتے ہیں, تاش کے پتوں کے ساتھ جوا, موبائل پہ جوا, اور ٹی وی پہ جوا, میچ پہ جوا, اور جنے کس کس چیز پہ جوا. جوا کھیل رہے ہیں کتنے لوگ, حرام کا لقمہ کھانے والوں. سود اور بیاس. نبی فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں, بہنیں بھی سنے, آقا فرماتے ہیں, اللہ کہتے ہیں سود اور بیاس کا جو گناہ ہے, اس گناہ کے جب حصے کیے جائیں تو 70 حصے. کتنے حصے بولو؟ 70 حصے ہیں. اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر ہے. 70 حصے. اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا, سمجھانے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں کہ اس سود اور بیاس کا جو گناہ ہے وہ 70 درجے ہیں, اور ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا. اللہ اکبر. کرے گا کوئی سود پر کاروبار؟ ہے ہمت؟ ہے ہمت؟ کرے گا کوئی سود پہ روپیے دے گا لے گا؟ نہیں. آج اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کر کے چلے جاؤ گے نا تو آدھی سے زیادہ بیماریاں نکل جائیں گی. لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, لوگوں کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے ہیں, تو معلوم ہے کبھی ہاسپٹل میں پڑا ہے, کبھی جیل میں پڑا ہے, کبھی لٹ گیا, کبھی چوری ہو گئی, جڑتا نہیں ہے, چلا جاتا ہے. یاد رکھنا میری یہ بات. یہاں کاروبار چلتا نا زمین کا, زمین کچھ لوگ جو اسے کرائے پہ رکھتے ہیں, رہن پہ رکھتے ہیں, اگر 2 لاکھ روپے دے کے 2 ایکڑ جگہ لے لی, اور 2 ایکڑ جگہ 2 سال یا 3 سال نہیں, کہا جب تم یہ سارے کے سارے میرے پیسے لوٹا دو گے میں تمہاری جگہ چھوڑ دوں گا, اور جب تک تم نہیں لوٹاؤ گے تو میں تمہارے پیسے تمہاری زمین نہیں دوں گا. ایسے زمین کرائے پہ رکھنا, رہن پہ رکھنا, یہ بھی جائز نہیں, یہ بھی جائز نہیں. اور اگر تم نے 2 سال کے لیے رکھ لیا 2 لاکھ پہ 3 لاکھ پہ, جب ٹائم پورا ہو جائے گا چھوڑ دیں گے, پیسے ختم. چاہے 10 روپے پہ رکھو 10 لاکھ پہ رکھو تو یہ جائز ہے. اناج پہ رکھو جائز ہے, مگر اس پہ کہ جتنے دیے اتنے ہی لیں گے یہ جائز نہیں ہے. کتنے لوگ کمیٹی چلاتے ہیں, عورتیں چلاتی ہیں, میٹنگ چلاتے ہیں, اور پتی چلاتے ہیں, اور پتہ نہیں ادھر کیا کیا کہتے ہیں. 10 لوگ اکٹھے ہوئے, اکٹھے ہونے کے بعد 10-10 ہزار روپے جمع کیے, جب 1 لاکھ ہو گئے تو ایک بھائی 90 میں اٹھا رہا, وہ 85 میں اٹھا رہا, وہ 80 میں اٹھا رہا. یہ اٹھانے کے بعد جو 20,000 بچتے وہ سب میں بانٹتے. یہ بھی ناجائز و حرام, یہ بھی ناجائز و حرام. کسی کو اگر کرنا ہے تو 10 لوگ اکٹھے ہو, 10 لوگ اکٹھے ہونے کے بعد 1 لاکھ روپیہ جمع ہو جائے. اگر ان کو ضرورت ہے, کوئی زیادہ نہیں کم نہیں, پورے کے پورے 1 لاکھ روپے دے دو, لو اپنا کاروبار کرو. دوسرے مہینے ضرورت ہے انہیں دے دو, تیسرے مہینے ضرورت ہے انہیں دے دو, یا پھر 2 کو ایک ہی وقت میں ضرورت پڑ گئی تو قرآن اندازی کر لو, جس کی پتی نکل آئے اسے دے دو. یہ جائز, یہ جائز ہے. حلال کا لقمہ کھاؤ تاکہ بچے بھی وفادار ہوں, حلال کا لقمہ کھاؤ تاکہ بچے بھی اچھے ہوں, حلال کا لقمہ کھاؤ تاکہ تمہاری نمازیں قبول ہو, تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو. بولو حلال کا لقمہ رہے گا. اللہ والوں کی بارگاہ میں یہ بھی سبق ہوتا تھا. آخری بات بتا رہا ہوں اور ختم.
آخری بات، کسی کو اگر میں ایک پیالہ بھر کے، ایک پیالہ یا ایک گلاس اگر پیشاب دوں تو وہ پیشاب پیے گا؟ بولو نہیں پیے گا۔ کیوں نہیں پیے گا؟ اس لیے کہ وہ ناپاک نجاست ہے جی۔ ایک درہم سے زیادہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پاک کرنے کے لیے دھلنا ضروری ہے۔ پیشاب ناپاک ہے اس لیے نہیں پیے گا۔ اس کے وہ منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے، رسول اللہ کا نام لیتا ہے، ناپاک چیز نہیں پیے گا۔ پیارے فقہا فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، علماء موجود ہے غالباً 25ویں جلد میں، اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے، بے شک بے شک، ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ اگر شراب ایک درہم سے زیادہ کپڑوں پہ لگ جائے، جیسے پیشاب کا دھلنا ضروری تھا ایسے شراب کا دھلنا بھی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ممانعت آئی ہے، جن پیالوں سے شراب پی جاتی تھی ان پیالوں کا استعمال بھی جائز نہیں۔ بے شک، حدیث اگر اٹھا کر کے دیکھو تو جب تم پیشاب نہیں پی سکتے تو جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لے رہے ہو تو شراب کیوں پی رہے ہو؟ شراب کیسے پی رہے ہو؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ اس آیت کے تحت مولا کائنات حضرت علی کا ایک واقعہ، شان نزول کنز الایمان میں دیکھنا، یا صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آباد ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھ، اور بھی تفسیر اٹھا کے دیکھنا، ملے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے، بات نہیں بیٹا، توجہ ہے۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ یار باتوں پہ عمل کرا کرو۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ کہیں تالاب ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اور چند قطرے جب ڈالے جائیں تو وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے۔ کیا ہو جائے بولو؟ پانی زمین میں خشک ہو جائے، اور تالاب ہوتا گرمی میں سوکھ جاتا، اور اس زمین پہ گھاس اگائے، اس زمین پہ گھاس جمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں کھا لے۔ تو علی وہ ہے، قسم کھاتا رب ذوالجلال کی، علی ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا، ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ اور بعض نوجوان غٹر 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 شراب پی رہا۔ امام حسین پاک نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے وہ شرابی تھا، اس لیے کہ وہ تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتا تھا، اس لیے وہ غلط شریعت کے خلاف کام کرتا تھا۔ تو حسین پاک سے اگر سچی محبت ہے تو ان کا عمل دیکھو۔ اپنے بچوں کو دینا آسان نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو روتے ہوئے ہم نے دیکھا، گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، مگر حسین نے خوشی خوشی اپنے بچوں کو دے دیا، مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں۔ یہ حسین پاک کا عمل، ٹھہر جاؤ، یہ حسین پاک کا عمل۔ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں مگر عمل کچھ نہیں۔ سنو، شرابی کے بعد اعلیٰ حضرت نے جب آگے لکھا اس کی خوراک کیا ہوگی، جو مرد اور عورتیں غلط حرکت کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان کی شرمگاہ سڑ جائے گی۔ توجہ رکھنا، شرمگاہ سڑ جائے گی، جہنم میں ہوں گے، اور انہیں پیشاب لگے گا بہت شدت سے، ان کے پیٹ مٹکے جیسے پھولے ہوئے ہوں گے، ان کی شرمگاہ میں خون پیپ کچلو سڑ جائے گی، انہیں پیشاب لگے گا۔ ادھر جو شراب پیتے ہیں شرابیوں کو پیاس لگے گی، بہت زیادہ پیاس، تڑپیں گے، ہائے پانی، ہائے مشروب، یہ انہیں چاہیے، تڑپیں گے۔ اللہ حدیث میں وہ جن کے پیٹ پھولے ہوئے وہ پیشاب کریں گے تو پیشاب کے ساتھ خون بھی ہوگا، پیپ، کچلو، گندا میل،
اور جہنم کی کالی آگ اس میں لپیٹے مارتی ہوئی ایک گڑھے میں جا کے جمع ہو جائے گی. او شراب پینے والوں، شرابیوں کو جب پیاس لگے گی جہنم میں تو وہی کچلو پلایا جائے گا، وہی میل پلایا جائے گا. ورنہ میرے بھائی آج سے اس اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کر لینا. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، مجھے پتا نہیں ہے. دل سے توبہ کر لے، سچے دل سے، پکے دل سے. انشاءاللہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں. بولو سب لوگ بولو انشاءاللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں. آپ جانتے ہیں ایسے حالات ہیں، پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہو. بہت برائیاں ہیں سماج میں، بہت زیادہ برائیاں. تقریر میں بھی طرز میں کرتا مگر روک دیا اس لیے تاکہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں. پیارو، عرس پاک میں یہ باتیں میں نے اس لیے کی. میری بہنوں تم بھی، بھائیو تم بھی، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. ان باتوں کو دل پہ لے جانا. جو میں نے 4-5 باتوں کو لے کر کے نصیحت کرنے کی کوشش کی ہے، پیارو آج کے بعد ان گناہوں کے قریب مت جانا. بولو نہیں جاؤ گے؟ نہیں بولو انشاءاللہ نہیں جاؤ. اور نمازوں کی پابندی کرنا. تیری میری بہن بیٹیوں کو مت تکنا. تمہاری شان کیا ہے یار. پہلے لوگ اگر جھوٹ بولتے تھے تو یہ کہتے ارے مسلمان ہو کے جھوٹ بول لیا، اس کا مطلب مسلمان جھوٹ نہیں بولتا تھا. یہ سید صاحب ہیں، اللہ برکتیں فرمائے. کارے مسلمان ہو کے تو یہ کام کر رہا، مطلب یہ جو مسلمان ہے وہ غلط کام نہیں کرتا. اور اب تو جیلوں میں، شراب کی دکانوں پہ جتنے غلط کام ہیں وہ سب مسلمانوں سے جوڑے جا رہے ہیں. کیوں جوڑے جا رہے ہیں؟ یہ تمہاری حرکتیں ہیں. تمہیں موبائل میں ڈال دیا ہے کہ تمہارے بچے اسکول میں نہیں پڑھ سکتے. کوئی بھی اسکول حضرت تلاش کے دیکھیے، مسلمان کا ایک بھی بچہ اعلیٰ پوزیشن پر نہیں ملتا. کیوں نہیں نمبر لا رہا؟ میں ان بزرگوں کی دعا سے کار میں یا بس میں کم سفر، فلائٹ میں بھی زیادہ ہو رہا ہے. مجھے کئی سال ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے اور فلائٹوں میں چلتے ہوئے، مگر ایک بھی کسی اللہ کے بندے کا، مسلمان کا نام نہیں آیا کہ پائلٹ میں اس کا نام لیا جاتا ہو. ہوائی جہاز میں جب بیٹھتے اڑایا جاتا تو پہلے اعلان ہوتا ہے کہ اس کا پائلٹ کون ہے، ایئر ہوسٹس کون کون ہے، ان کہاں کی رہنے والی، ان کا نام پورا بتایا جاتا ہے. مگر آج تک کوئی مسلمان نام نہیں آیا ہے جو پائلٹ میں آیا ہو. ہاں جب میں کشمیر جا رہا تھا تو ایک جگہ آیا تھا شیر محمد خان، تو دل کو کیوں نہیں بنتے پائلٹ، کیوں نہیں پڑھتے مسلمان؟ تمہیں تو غنڈہ گردی پہ لگا دیا، ناچنے پہ لگا دیا، دوسرے کی بہن بیٹی تکنے پہ لگا دیا، تمہیں بیمار کر دیا. تمہارا لیور خراب ہے، تمہاری نیت خراب ہے، تمہارا دل خراب ہے. اللہ والے کی بارگاہ میں آتے ہو تب بھی دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہو، سوچتے ہو کسی کا کونی لگ جائے. ارے سوچ، جس کے تو کونی مار رہا، اگر تیری ماں نکلی تو کیا کرتا، تیری بہن نکلتی تو کیا کرتا، جس کا گھونگھٹ اٹھانے گیا تیری بھانجی نکلتی تو شرم کے مارے تیرا کیا بنتا بولا. ذرا سوچو. کسی اسکول میں کہ صاحب اس بچے کا نمبر آیا MBBS ڈاکٹر بنا ہو، اس بچے کا نمبر آیا کہ انجینئر بنا ہو، اس بچے کا نمبر آیا کہ یہ مناظر بنا ہو، منطقی بنا ہو، نحو اور صرف کا ماہر بنا ہو، امام بنا ہو. کہاں گئے سب یہ پڑھائی؟ کہاں چلی گئی؟ جن کے بچوں کی اگر پڑھنے کی عمر نہیں ہے تو انہیں غنڈہ گردی مت سکھاؤ، انہیں کام سکھاؤ، کام لگاؤ انہیں کام پہ. برباد مت کرو. گٹکے کھاتا ہے، سگریٹ پیتا، بیڑی پیتا، کمائی کچھ ہے نہیں، کبھی اس دوست سے 50 کھینچ لیے، کبھی اس سے 100 کھینچ لیے، ٹھٹے مارے چل دیے، تھوڑا بڑا ہو گیا، اب خرچہ بڑھ گیا، کچھ ہے نہیں، کبھی ان کا نل کھول لیا، ان کا انجن کھول لیا، ان کی موٹر سائیکل لے گیا، ان کا یہ چرا لیا. یہ مسلمان کے بچوں کا کام ہو گیا. سارے غلط کام مسلمان کے بچوں سے جوڑے جا رہے ہیں. ورنہ مسلمان کے بچوں سے جب ہم جاتے تھے نا تو ایسے ہاتھ غیر مسلم بھی مسجد کے دروازے کھڑے ہو جاتے تھے. آج بھی راجستھان کے علاقے میں یہ حفاظ جاتے پھکوانے کے لیے. یہ نماز پڑھ کے آئے ہیں. مزاروں پہ کتنے غیر مسلم لوگ آتے ہیں، انہیں معلوم ہے وہ تو آئیں گے نا وہ آئیں گی عورتیں دوپٹہ باندھ کے، وہ آئیں گے یہاں پہ کپڑا باندھ کے، اور یہ مسلمان کی بیٹی گلا چیر کے آئے گی، یہ مسلمان کی
بیٹی وہ ناچنے والے کنجریوں جیسا میک اپ کر کے آئے گی، یہ مسلمان کی بیٹی ادھر ادھر چونچیاتی ہوئی آئی، ادھر کھیلوں میں گھوڑیوں، کھیتوں میں گھوڑیوں کی طرح گھوم رہی ہے۔ کہاں گئے ان کے باپ؟ اگر تم باپ تمہیں ذرا بھی درد ہے، یاد رکھو اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ۔ یاد رکھنا میری ان باتوں کو، انہیں لگام ڈالو، لگام۔ کوئی بگڑنے والی چیز مت دو، ٹائم پہ ان کی شادی کرو، وقت پہ ان کی شادی کرو۔ 30 سال ہو گئے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے شادی کا، جوانی گزر رہی ہے اس کی، کبھی سوچا یہ جوانی کیسے گزرتی ہے؟ مستی مار رہا، پڑا کمرے میں جوان بیٹی ہے، میاں بیوی پر شرم و حیا، غیرت ختم ہوگا۔ ٹی وی LCD لگی ہوئی ہے، بیٹی بھی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، شرم و حیا، غیرت ختم ہو گئی ہے۔ او بھائی بستی میں اگر کوئی آ جائے نا شادی وادی ڈی جے نا، یہ نچکیا ناچ رہا، کون بہن کو دوپٹہ اڑائے گا؟ کون سنبھالے گا؟ پہلے ہمیں اور آپ کو سدھرنا ہوگا۔ اور لڑکے جن کو اللہ نے لڑکے دیے تو وہ بھکاری بن گئے، 3 لاکھ روپے جہیز میں مانگ رہا، منگنی میں 3 لاکھ منگنی میں مانگ رہا، بھکاری ہو گئے بھکاری۔ پہلے سے بچولیا سے کہہ دے سمدن ادھر سے کہلوا دے کنڈل انڈل مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں، پہلے ہی پتہ نکال لیتا بلٹ مل رہی ہے، اپاچے مل رہی ہے، یا کیا مل رہا ہے۔ اور باتیں اتنی مارے، مجھے تو بس بچی چاہیے، بچی، اسے چاہیے بچی، اسے بچی چاہیے۔ غور کرو، اللہ نے تمہیں بیٹوں جیسی دولت دی، ننگے مت بنو، بھکاری مت بنو۔ آج کتنی غریبوں کی بیٹیاں 30 سال کی ہو گئی، خوبصورت بھی ہیں، ساری باتیں ہیں، مگر تم اپنے بیٹوں کا ان کے گھر پہ رشتے لے کے نہیں جاتے ہو، وہ بیچاری انتظار کر رہی ہیں کوئی رشتہ آ جائے، کیونکہ تمہیں تو اپاچی چاہیے، تمہیں بلٹ چاہیے، تمہیں 4 پہیوں والی چاہیے۔ یاد رکھو یہ دولت یہی رہ جائے گی، تمہارے کبھی کسی کے دینے سے پور نہیں پڑ سکتی ہے۔ اگر تم غریب کی بیٹی کو لاؤ گے اللہ راضی ہو جائے گا، دولت سے تمہارا گھر بھرائے گا۔ واہ واہ، بے شک، کیا بات ہے۔ ایک بات تھوڑی ہے، اگر تقریر بڑھتی چلی جاتی، اتنی بیماریاں، اتنی پریشانیاں۔ پہلے لڑکے ماں باپ کے کہنے سے شادی کرتے تھے، اب تو ماں، یہ ماں ہے ماں کٹوانے کی، یہ ماں اپنی 3 بیٹیوں کو سجا کے بنا کے شادی میں اس لیے لے جاتی ہے لڑکوں کی نظریں پڑے پھر میرے گھر رشتہ ہے۔ کیا تمہارا طریقہ ہو گیا؟ اللہ نے جنہیں بیٹوں کی دولت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے غریب کی بچی، نمازی، قرآن پڑھنے والی، پردے سے رہنے والی گھر کی بہو بناؤ۔ اپاچے بلٹ تو نہیں لائے گی مگر سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ ضرور لے کر کے آئے گی، اور تمہیں آرام سے روٹی کھلائے گی، اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی۔ بولو آج سے ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ نمازوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ۔ اور جن بہنوں نے، جن بچیوں نے میری تقریر سنی ہے، جی، ارے یار وہ لڑکی ہے جو آدھا جسم دکھا رہی ہے، کتوں کی طرح بھاگی پھر رہی ہے، ایسی کپڑے پہنے پڑی ہے کہ لا حول ولا قوت، اسے تم لڑکی بولو گے؟ عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے میں بتاؤں؟ اس کا سونا چاندی نہیں ہوتا، جی جی، ہیرے جواہرات نہیں ہوتے ہیں۔ عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت، شرم و حیا، بے شک، غیرت ہوتی ہے، جی، غیرت ہوتی ہے۔ جس لڑکی نے غیرت بیچ دی اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہی، کوئی چیز نہیں رہی، جس نے اپنی غیرت بیچ دی ہے۔ اگر میری آواز ان بچیوں تک پہنچی ہو، آج کے بعد ایسے کپڑے جن سے نماز نہیں ہوتی، آگ لگ جائے، آگ لگا دے ان کپڑوں میں، جسم پہ نہ ڈالے، دنیا والوں کو بتا دے جو ہماری عبادت میں رکاوٹ ڈلے، مسلمان کی بچی کبھی اسے جسم میں نہیں ڈال سکتی ہے۔ ہم پہنیں گے تو ایسا پہنیں گے جیسے غوث پاک کی بیٹی نے پہنا ہے، جیسے غریب نواز کی بیٹی نے پہنا ہے، جیسے اللہ والوں کی بیٹی نے۔
بے شک اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ٹائم ہو گیا میں نے لے لیا, معاف کرنا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں سے محبت کیا کرو, پکی سچی محبت کیا کرو. میرے ساتھ میں سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں. پہلے توبہ کے کلمات پڑھی, استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں